ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے۔ ترین صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اچھا شوکت ترین صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے تحریک انصاف کو معیشت کے مناظرے کا چیلنج بھی دیا ہے اور یہ چیلنج تو پی ٹی آئی قبول کر رہی ہے، لیکن جو حالات اس وقت ہیں اور جو پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے اکانومی کو لے کر بھی، اور اکانومی کی چلیں عوام کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مہنگائی کے حالات بھی اور تمام تر چیزیں، اس سب کے اندر ڈار صاحب کے کانفیڈنس لیول کی تو داد دینی چاہیے کہ اتنے کانفیڈنس سے وہ مناظرے کا چیلنج بھی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو معیشت کے معاملات پر۔ دیکھیں جی، پہلے ایک اور بات انہوں نے کی اور کہا کہ جی میں تو 24 نمبر پہ اکانومی کو چھوڑ کے گیا تھا اور 20 نمبر پہ آتی تو ہم G20 کے ممبر بن گئے ہوتے، اور انہوں نے تو اس کو 45 نمبر پہ لے کے چلے گئے۔ تو اگر ان کو یہ جو 24 نمبر تھا نا، جو 24 تھی، وہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے اوپر تھی۔ پرچیزنگ پاور پیریٹی میں آج بھی ہم 23 نمبر پہ، 2022 میں 23 نمبر پہ، لیکن یار وہ نامنل جی ڈی پی پہ دیکھا جاتا ہے اکانومی کو دنیا میں۔ نامنل جی ڈی پی کا ان کو پرچیزنگ پاور جی ڈی پی کا اگر ان کو فرق نہیں معلوم تو ان کو تو مطلب آج استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بیسک اکنامکس ہے، تو جب یہ بیسک اکنامکس ہی نہیں جانتے تو یہ ہماری اکانومی کیسے چلائیں گے؟ تو میں تو بالکل میں چیلنج قبول کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں گے کسی چیز پہ بیٹھے، لیکن اس وقت آپ نے بالکل درست کہا، اس وقت مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت عام آدمی کہتا ہے یار میری چیزیں کیسے کب کیسے یہ جو مہنگائی کم ہوگی، بے روزگار کہتا ہے یار میری نوکری کب لگے گی، جو آپ کا جو سیلریڈ آدمی ہے وہ کہتا ہے یار میری کیسے یہ جو آج کی گھر گرستی جو چل رہی تھی بازار میں، آج وہ 60,000 پہ تو چلی گئی ہے، 60-70 پہ۔ اب آپ دیکھیں گے یہ 1 اپریل کو جو آئی ایم ایف کے کنڈیشنالٹیز اور مانیں گے یہ، تو یہ 70-80 ہزار پہ چلے جائیں گے۔ یہ تو یہ کدھر سے وہ کریں گے پیسے؟ ان کی انکم تو نہیں بڑھی کیونکہ آپ کی اکانومی تو ٹھس کر گئی ہے۔ آپ کی اکانومی 6% جو گرو کری تھی، اس سال جو ہے حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں -1% گروتھ ہوگی۔ تو انکمز کم ہو گئی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے تو آپ نے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ تو چھوڑیں ڈیبیٹ، آپ نے ڈیبیٹ کیا کرنی ہے ہمارے ساتھ، آپ بیٹھ کے یہ چیزیں تو ٹھیک کریں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔